نبی موسیٰ دنیا تو گئے، تورات نبوت نال لے گئے، نبی ادریس دنیا تو گئے، اپنے 30 صحیفے تے نبوت نال لے گئے، حضرت شیش دنیا تو گئے، لوگوں 50 صحیفے نبوت نال لے گئے، حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی نبوت انجیل نال لے گئے، نبی داؤد دنیا تو گئے، اپنی نبوت زبور نال لے گئے، آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ نبی قیامت تک آ سکتا، بولو قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا، جڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد تے ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا؟ بولو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر آخری نبی نے، آقا فرماتے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤں گے، وہ کہیں گے اسی نبیاں، وہ گمان کریں گے اسی نبیاں نہیں، میں لوگوں نبی نہیں ہون گے، میں نبیاں نہ خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ قربے قیامت نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، دمشق کے اندر ایک مینارہ ہے، وہ مینارہ بن چکیا ہے، اس مینارے دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے۔ ادھر میرے وال ویکھو توجہ دے نال، یہ 2 روایتاں نے، پہلی روایت آسمان تک سیڑھی لگے گی، سیڑھی دے ذریعے اترن گے، دوسری روایت فرشتیاں دے پراں دے اوتے ہمیں ہاتھ رکھے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہون گے، سر دے واراں چوں پانی نچر رہا ہے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم جڑا بالکل قریب ہوئے گا، فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، مومنین سیڑھی لا کے اس منارے تو حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، حضرت امام مہدی جنہاں دا صلی محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دیاں ویکھن گے، یا کھن گے تسی نبی ہو، آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے آج میں نماز پڑھان واسطے نہیں آیا، بلکہ میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنے واسطے آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کی بن کے آیا؟ وہ کانا دجال بے ایمان نے 1891 دے اندر پہلا دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا۔ پہلیاں 2 کتاباں مرزے نے لکھیاں سن، پہلی کتاب سی ازالہ اوہام تے دوسری کتاب سی فتح اسلام۔ 1891 دے اندر مرزے نے پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں میں محمد دا بن گیا۔ ویکھو نبی کہہ رہے ہیں محمد دا امتی بن کے آیا، تے ایک امتی کانا دجال کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ بن کے آیا۔ یہ کتاباں جو امرتسر پریس کے اندر چھپن واسطے آئیاں نا، تے شیخ الاسلام مسلک اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا رسالہ چھپدا سی، وہ آئے اپنے کام واسطے رسالے وال، انہوں نے دسیا، انہوں پریس والے نے کہ تہاں ایک نویں گل نہیں سنی ہے، کی ہوئے ایو مرزے نے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن کے آیا، انہوں نے کہا تھوڑے کو دلیل ہے، انہوں نے کتاباں وکھائیاں، انہوں نے کہا ویکھو مرزے دیاں کتاباں، انہوں نے کہا میں عیسیٰ بن کے آیا۔ تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر ہویا، اور مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت تے جڑی کتاب لکھی ہے، انہیں کہا میں دنیا دیا ساریاں کتاباں نو چھان ماریا کہ مجھے پتہ لگے تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے، تے مولانا آغا شورش کاشمیری لکھ دینے کہ میں پھر اس نتیجے تے پہنچیا کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث دا بہت بڑا عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی ہے رحمت اللہ علیہ، اور مولانا نے پھر سید نذیر حسین دہلوی نے تحریر نے فتویٰ لکھیا کہ مرزا کافر ہے، اس فتوے دے اوتے پیدل چل کے 200 علماء دے سین کروان والے مولانا محمد حسین بٹالوی نے، اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھیا ہے کہ مرد زمین کی دھرتی تے سب تو پہلے جنہیں کفر دا فتویٰ لایا ہے وہ اہل حدیث 2 مولوی نے، وہابی مولوی، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوسرے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ میرے بھائی آئیے، سب کو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے
امرتسر دی عیدگاہ دے اندر وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ جڑا مرزا 1908 چ مریا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 چ فوت ہوئے. اگے آئیے ذرا یہ دو کتاباں دا جواب جس شخصیت نے دیتا ہے زمین کی دھرتی تے وہ بھی اہل حدیث دے عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے 1898 دے اندر یہ کتاباں دا جواب دیتا اور وہ دے اندر کیا کہ تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا, عیسیٰ نے آنا ہے, انہیں تے فوت عرب دے اندر ہونا ہے, جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے, وہ دی قبر نبی دے روضہ پاک دے اندر بننی ہے, تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا. قاضی سلیمان سلمان منصور پوری یہ پشید کوئی کردا ہے, تیرا مرنا تے عرب دے اندر دور دی گل ہے, تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا, مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. اور 10 سال تک پھر 10 سال زندہ رہے, 10 سالہ نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ. مرزا غلام احمد قادیانی نے نا اشتہار چھپایا بڑا بڑا, وہ لکھا چیلنج چیلنج چیلنج, چوکاں چ لائے. 1893 کی گل ہے, 93 کی انہیں چوکاں چ لائے. ادو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سی, مولانا قاسم نوتوی دیوبند کا بہت بڑا ادارہ موجود سی, بریلی دے اندر بریلی شہر دے اندر بھی مولانا احمد رضا خان موجود سی. لیکن یہ چیلنج نو قبول کرنے والا اے مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ یہ مناظرہ کیتا. 11 دن تک مناظرہ ہویا, مرزا کے چڑھ کے نسیا, نسل لگا. مولانا فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے, ایک میرا چیلنج تو قبول کر. میرے عالم دین نے انہاں نہ مبالغہ کر, مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے, محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. جدوں پتہ لگا کہڑے عالم دین سن, مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی صاحب سے دادا جان, انہوں نے پتا لگا دیکھو اپنی سہد اپنی نیکی اپنے تقوی اپنی طہارت تے کنا مان ہے کنا اعتماد ہے. کہنے لگے محمد حسین اینو تو 10 دنوں کا ٹائم دے چھڑیا, اینو کنجر نو تو 3 دنوں کا ٹائم دینا سی, انہیں دوجے دن ہی تھرک جانا سی, انہیں دوجے دن ہی مر جانا سی, تو اینو 10 دنوں کا ٹائم دین دے, بڑا لمبا ٹائم دے چھڑے. مرزے نو پتا لگا نا بھی میرے بارے چ انہوں نے یہ گل کی تھی. مرزا کہنے لگا یہ گھر ہوں اولاد نہیں ہونی. انہوں کسی نے سوال کیا تینوں کیوں پتا ہے, انہیں کہا میرا ایک فرشتہ ہے, انہیں وحی کے ذریعے دسیا ہے. فرشتے کا نام کی ہے ٹیچی, ٹیچی بول دے نہیں, انہیں دسیا ہے, وحی کے ذریعے پتا لگا ہے تو انہیں دسیا ہے. تے اللہ پاک نے 10ویں مہینے دے اندر ہی مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ نو بیٹا دیتا جہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی دے باپ. اگلی گل سنو علماء اکرام, مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نو موت روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت چاہیے, انہاں دی قبر جنت البقیع بنی. اور مولانا محمد علی مدنی لکھوی فرماندے ہوندے سن مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا. یہ تقریراں چاہندے ہوندے سن. انہاں دی وفات بھی مدینے چ ہوئی, انہاں دی قبر بھی اوتھے ہی بنی. تو میں بات کر رہا کہ مرزیاں نو شروع تو لگ کے ہر میدان دے اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے تحریری میدان چ تقریر چ مناظرے چ مبالغے دی شکل دے اندر ہر میدان چ مرزے نو اگے چار کے نسایا. مرزے نے 1907 دے اندر نا ایک لیٹر لکھیا کہ میں اگر جھوٹا ہاں, مولانا دے مناظریاں کو تقریراں کو تنگ آ گیا نا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ, انہیں لیٹر لکھیا. لیٹر چ لکھدا اگر میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی مر جائے, مولوی ثناء اللہ جھوٹا ہے وہ میری زندگی مر جائے. یہ لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا. تے مریا کتھے؟ میں کیا مرزیو کہ چپڑی چ نگ ڈول کے مر جاؤ, مریا کتھے؟ لٹرین چ. اور بول دے نہیں, جڑی دنیا دی نپاک جگہ اتنے رب نے مارے. تے میں کیا نبی دا خاصہ جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی بولو.
میرے محبوب دی واری آئی میرے پیغمبر نو موت آئی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سبحان اللہ میرے پیغمبر فوت ہوئے نے جنت دے ٹکرے دے اندر زندگی بھی جنت دے ٹکرے چ گزاری ہے لوگوں اج فوت ہون تو بعد ہی جنت چ ستے نے نبی تے ابو بکر و عمر بھی جنت چ آرام کر رہے نے یہ او ٹکرا ہے جدے اوتے روزانہ 70,000 فرشتہ رب دیاں رحمتاں لے کے اج بھی نازل ہو رہے ہیں میرے پیغمبر جتھے فوت ہوندے نے آپ دی چار پائی دے تھلے آپ دی قبر پاک مبائی بنائی گئی ہے کیونکہ نبی دا خاص ہے جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے جاؤ اے بھی خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی میں ہزار ہا جگہ تے کیا جتھے مرزیاں دی کثرت سی میں کیا مرزیو میرا چیلنج ہے تسی اپنے نبی دی قبر جا کے کھولو اگر تواڈے نبی دا وجود سالم ہوئے اسی مسلک والے دی چھڑ دیاں گے جاؤ میرا چیلنج ہے پوری دنیا دی مرزائیت نو جاؤ اس کنجر دی قبر جا کے کھولو اگر او دا وجود سالم مل جائے تے اسی مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گے لیکن میں بات اعتماد نہ کہی نا میرے محبوب جتھے دفن ہوئے نے جس حالت دفن ہوئے جویں دفن ہوئے اج بھی نبی دا وجود پاک قبر پاک دے اندر اس طرح ہی پیا ہے جس طرح صحابہ نے دفن کیتا ہے سبحان اللہ کیونکہ پیغمبر دا خاص ہے نبی دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی نہیں جا کے تو ہی ویکھ نا اونوں رب نے کیویں سور بنایا ہونا ہے ساڈے مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ نا گکھڑ دے سن مناظر سن ایک مرزائی نال گل ہو گئی مرزائی نو مولانا فرمان لگے جیڑا تیرا مرزا نا اودی قبر چ اگ بلدی ہے بھئی آندا کہ مولوی صاحب گل کرن والی کرو آندا چل میرے نال میں تینوں وکھا دینا مولانا انہوں قادیاں لے کے وہی قبر دے اتے تے مولانا نو آ کے نظر آ رہی ہے مرزائی نو نظر نہیں آ ایویں کہی جانے کو نہیں نظر آ رہی مولانا نے دعا کی یا اللہ دی اکھاں کو بھی پردہ لا نا تے جدوں انہوں مرزے دی قبر چوں اگ نظر آئی تے دوڑ پیا مولانا فرمان لگے کی ہویا جی آندا جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو تسی ٹھیک کہہ رہے ہو مرزے دی قبر چ اگ بل رہی مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ نے اس مرزائی نو کھائی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آؤ یہ مسلک اہل حدیث ہے منہج اہل حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی حقانیت ہے جدوں قادیان دے مرزیاں نے بات کہی کہ مولوی ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ قادیان دے اندر آ کے ایک بہت بڑے جلسے چ قرآن سر تے رکھ کے کہہ دے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دی موت مرنا مبالے دی شکل چ ہوئی ہے اس مبالے تو بعد اگر ایک سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہ گیا اسی اج تو بعد سارے قادیان دے مرزائی جڑے نے مسلمان ہو جائیں گے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا گئے وضو کیتا وضو کر کے قرآن سر تے رکھیا فرمایا قادیان دے مرزائیو مرزے دی موت جڑی ہے میرے نام مبالے دی شکل چ ہوئی ہے تے تسی کیا ایک سال مولوی ثناء اللہ حلف دین تو بعد زندہ رہ جائے میں 5 سال زندہ رہاں گا تسی سال دی گل کردے ہو نال دے ساتھی کہن لگے مولانا اے کی کیتا جے انہاں سال کیا تسی 5 سال دا اعلان کیتا ہے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے رحمت اللہ علیہ اور نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہوتا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مرزائیت مرزائیت اے مسلک اہل حدیث حال کے اندر القادیانیہ کتاب حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے رمضان دے اندر لکھی لکھ کے کتاب علامہ صاحب نے میں سراہے رکھی رات نو میں لیٹ گیا تے خواب دے اندر وینا میں بابے جبریل تے کھڑا روضہ پاک دے وچوں نا آقا آئے نے ابو بکر عمر باہر آئے نے روضہ تم میں ریاض الجنہ چاکا آگے کھلوتے نے ابو بکر عمر پیچھے کھلوتے نے نماز پڑھے نے میں ویکھ رہا میں کہ ہستیاں جی کیویں آئیاں نے کہن والا آندا احسان لئی ظہیر تیرے واسطے باہر آئے نے علامہ صاحب آندے نے میری اکھ کھلی تے مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ میں خواب جا کے شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی میں کہ جی مینوں خواب آیا راتی میں کتاب مکمل کیتی ہے شیخ عبداللہ بن باز آندے نے احسان لئی تینوں مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کام کیتا ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے آؤ تے صحیح پیغمبر دی ختم نبوت دے چوکیدار اہل حدیث نے ٹھیک ہے لوگ ہون گے اسی انہاں دے انکاری نہیں لیکن فرنٹ دے مورچیاں دے اندر میرے اسلاف لڑے نے
میرے علماء لڑے نے انشاءاللہ تعالی اسی بھی لڑتے رہاں گے اچھی کہو انشاءاللہ ہاں اس مرزے کنجر کے خلاف انشاءاللہ جہاد نبی دے صحابی حضرت حبیب بن زید سن مسلمہ قذاب نے کہا بھی مینوں نبی ماننا ہے وہ کہن مینوں سنیا ہی نہیں جاندا وہ آ کے محمد رسول اللہ نو نبی ماننا ہے کہنے کہ حبیب بن زیدہ نے ہاں وہ ساڈے آخری نبی نے پھر مسلمہ نے کہا میں نبی نہیں آدھے نے مینوں سنیا ہی نہیں کیا اس ظالم نے اگ جلائی نبی دے صحابی نو ویچ سٹیا تے اگ لگدی نہیں جب واپس مدینے گئے نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے متھا چومیا فرمایا ایک ابراہیم خلیل سی تو محمد دی امت دا خلیل ہے حبیب بن زید اللہ نے تینوں بھی آگ دے وچوں بچا کے واپس بھیج دیا نبی دے صحابہ نے ختم نبوت تے جہاد کیتا ہے 12,000 صحابہ ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے نے اس واسطے آج بھی ختم نبوت تے ڈاکا وج رہا ہے لیکن ہاں وجن دینا او اچھی بولو وجن دینا اجے نہیں بولے وجن دینا سانو مہنگائی قبول ہے پٹرول اور مہنگا کر لو جی کام واسطے تو ہے الو دیا پٹھیا اور مہنگا کر لو مہنگائی ہور کر دے چینی اور بدا دے کہ اور بدا دے جو دل کر دے ہی کر لے لیکن ہر چیز گوارا کریں گے نبی دی ختم نبوت نہ غداری گوارا نہیں کریں گے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا میں کیوں نہ کہہ دیا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا ایویں نہ کیا کرو بھابی بے پیرے نے نہ پیر ہی کو نہیں آدھے نے کہ نہیں بولو سے آدھے نے نا بھابی بے پیرے نے ایک منو کہنے لگا اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے نا ڈائریکٹ جانا میں کتھے جنت میں کہا لڑ ہوئے گا تو پڑے گا اتنے سارے ننگیا ہونا تو کہڑا لڑ پڑنا ہے بھائی بول دے نہیں یار اتنے تو سارے ننگیا ہونا لڑ ہوئے گا تو پڑے گا نا سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے بعد میرے پیغمبر نو لڑ بھی میرے نبی دا ہونا ہے جھنڈا بھی ساڈے نبی دا ہول بھی ساڈے نبی دا تے سفارش بھی میرے پیر نے کرنی ہے میرے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا جی کہو انشاءاللہ اللہ انہاں لوکاں دی سب چ سانو بھی شامل کرنا ایویں نہ کیا کر میں اپنے اپنے پیراں نہ جانا سارے ہی جان گے حنفی امام ابو حنیفہ نہ جان گے حنبلی احمد ابن حنبل نہ شافعی امام شافعی نہ مالکی امام مالک نہ قادری پیر عبد القادر جیلانی نہ سارے ہی ٹر جان گے رہ جان گے اسی اے نہ منہ چوک کے ویندیا رہنا ہے میں کہا چلو منہ چوک کے اسی ویکھاں گے سانو بھی تے کوئی پوچھے گا بھی تسی کون ہو پوچھنا بول دے نہیں اور تسی کھلوتے ہو تہاڈا کوئی نہیں سونے اسی محمدی ہاں آقا فرماتے نے میں تھانوں ہی لبنا سا پیا تسی محمدی تے میں محمد ہاں
حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے توجہ ادھر میرے وال یوم ندعو کل اناس بامامہم دتات ہر بندے نو دے امام دے نام تے آواز پائے گی حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نام تے شافعیاں نو امام شافعی دے نام تے مالکیاں نو امام مالک دے نام تے حنبلیاں نو احمد ابن حنبل دے نام تے آندے نے ھذا اکبر لشرف الاصحاب الحدیث او اہل حدیث تھانو مبارک ہوئے تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے آواز پائے گی کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس نو ملنی ٹوئی نہیں بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساڈا اعلان